السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 7. سلیمان حیدر سے اس کی دوستی اس کی زندگی میں یک دم بے حد خوشگوار تبدیلی لے آئی تھی. وہی بچہ جو پہلے کلاس روم میں خاموش بیٹھا کتابوں کی دنیا میں گم رہتا تھا، اب اکثر باتیں کرتا ہوا بھی دکھائی دینے لگا. بریک میں وہ باقی کلاس فیلوز کی طرح بہت اچھل کود تو نہیں کرتا تھا، مگر پہلے کی طرح اس نے کلاس روم میں بیٹھے رہنے کی کوشش ترک کر دی تھی. آؤٹ ڈور گیمز میں وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا، لیکن ان ڈور گیمز میں اس کا دماغ خوب چلتا تھا. دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے یہ گیمز سلمان حیدر سے دوستی ہونے کے بعد کھیلنے شروع کیے تھے، ورنہ بہت عرصے سے وہ یہ سب چیزیں چھوڑ چکا تھا. سلیمان کے کہنے پر اس نے کورس کی کتابوں کے علاوہ بچوں کے میگزین اور رسالے وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے تھے، اور ایسا کرنے میں اسے مزہ بھی آ رہا تھا. سلیمان حیدر کی معیت میں وہ زندگی کے کچھ مختلف رنگوں کو جاننے اور پرکھنے کے قابل ہو رہا تھا. عمر میں تو وہ بھی اس سے بڑا تھا، لیکن وہ کچھ بھی جتانے کا عادی نہیں تھا. وہ اسے برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کرتا تھا. یہی بات اسے اچھی لگتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ دوستی کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتا تھا. سب کلاس فیلوز کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع ملا تو اسے احساس ہوا کہ جس طرح وہ ان سے خائف رہتا تھا، وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ دبتے ضرور تھے. انہیں لگتا تھا وہ مغرور ہے یا اپنی پڑھائی کا روب ڈالنے کے لیے ہر وقت کتابوں کی دنیا میں گم رہتا ہے. سلیمان حیدر نے ان کے بیچ پل کا کام کیا تھا. سلیمان سے چونکہ سب بچوں کی دوستی تھی، اس لیے وہ اسے بھی دوست کا درجہ دینے لگے تھے. ان ساری چیزوں کا کریڈٹ وہ سلمان کو دیتا تھا، جو اس کا بیسٹ فرینڈ بن چکا تھا. وہ دونوں ایک ڈیسک پر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کا لنچ شیئر کرتے تھے، کلاس روم سے باہر جانے کے لیے وہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے. اسے سلمان کی شخصیت میں موجود توازن بہت اچھا لگتا تھا. وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا بلکہ کرکٹ ٹیم کا بہت اہم کھلاڑی بھی تھا. کوئز اور تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لینا پسند کرتا تھا. بچوں کے رسالوں میں اس کے نگارشات اور مراسلے وغیرہ بھی چھپتے تھے. سلمان کے مقابلے میں وہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا. کرکٹ، ہاکی جیسے گیمز سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا تھا. کوئز اور تقریری مقابلوں کو وہ وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، اور بچوں کے رسالے تو اس نے ہاتھ میں بھی تب پکڑنے شروع کیے تھے جب اس کی سلیمان سے دوستی تھی. اب یہ عجیب بات تھی کہ سلیمان حیدر کا ذکر اس نے گھر میں نہیں کیا تھا. وہ یوں بھی کافی کم گو تھا. ابو نے کبھی پڑھائی کے علاوہ کوئی بات کی ہی نہیں تھی، اور امی کو ایسی باتوں سے فقط اس حد تک دلچسپی تھی کہ ان کا بیٹا آج کل خوش رہنے لگا تھا. پڑھائی کا لوڈ بھی کم نہیں تھا، مگر نہ جانے کیسے سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا. پہلے کی طرح وہ اپنی پڑھائی یا کتابوں سے خوفزدہ نہیں رہتا تھا. یہ سب کچھ شاید اسی طرح چلتا رہتا، مگر ایک روز بالآخر ابو کو اس کی خوشی کا راز پتہ چل ہی گیا. تم واقعی بہت جینیس ہو، سلیمان نے اس کا بائیولوجی کا ٹیسٹ دیکھتے ہوئے اعتراف کیا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ سلیمان اسے سراہ رہا تھا. وہ مسکرا دیا. یہ ایک عام سی مسکراہٹ تھی. اس مسکراہٹ میں تشکر تھا، نہ تفخر. طمانیت تھی، نہ خوشی. فقط ایک سادگی تھی. تعریف اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، لیکن تعریف کو کس طرح وصول کرنا ہے یہ اسے آج تک سمجھ میں نہ آ سکا تھا. بہت بچپن سے وہ عام طور پر ہر ٹیسٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا آیا تھا. اس کے فائنل ریزلٹس ہمیشہ اسے فرسٹ پوزیشن دلواتے آئے تھے. اس کے کلاس ٹیچرز جانتے تھے کہ اس چیز میں کلاس کا کوئی دوسرا بچہ اسے بیٹ نہیں کر سکتا. اس کے کلاس فیلوز کبھی ٹیچر سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فرسٹ کون آیا ہے، بلکہ وہ یہی سوال کرتے تھے کہ سیکنڈ لیڈ کس کی ہے.
उन सब के लिए ये जैसे एक तय शुदा अम्र था कि कोई और टॉप कर ही नहीं सकता। सो ये एक आम सी बात बन चुकी थी। इसमें किसी के लिए कोई थ्रिल या नयापन नहीं था। ये स्कूल का अहवाल था, जबकि घर में तो ये आम नहीं बल्कि बेहद आम और आम तरीन बात बन चुकी थी। उसके अब्बू उसके हर छोटे बड़े टेस्ट का बारीक बीनी से जायजा लेते थे, मगर उन्होंने उसके टीचर्स की तरह कभी उसे वेल डन नहीं कहा था। उनके मुंह से वो हमेशा कीप इट अप या इसी किस्म के जुमले सुनता आया था, और ये सब कहते हुए उनके लहजे में अगर कोई खुशी या इत्मीनान होता भी था तो वो जो स्कूल का मोस्ट जीनियस बच्चा था कभी समझ नहीं पाया था। वो अब्बू के चेहरे और आंखों के तंबीह देने वाले तासुरात ही देख और समझ पाता था। ऐसी सूरत हाल में सुलेमान जैसे दोस्त की तारीफ पर वो सादगी से ना मुस्कुराता तो और क्या करता। तुम इतनी अच्छी डायग्राम्स ड्रॉ करते हो। वो समझ नहीं पाया कि सुलेमान ने सवाल किया है या तारीफ। बहरहाल ये उसे जरूर पता था कि वो डायग्राम्स अच्छी बनाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस याद करने से कहीं ज्यादा वो उन डायग्राम्स को बनाने में दिलचस्पी रखता था। बायोलॉजी के ये टेस्ट आज ही चेक होकर वापस आए थे। सर ताहिर ने इस टेस्ट में सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ और लेबल करने के लिए दी थी। मेरे अब्बू भी इतनी अच्छी डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर सकते जितनी अच्छी तुमने की हैं। ये इतनी अच्छी तो नहीं है। अब की बार उसने भी बगौर अपने टेस्ट को देखा था। तुम जरा ये मेरा टेस्ट और मेरी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स अपने टेस्ट और अपनी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स के साथ रख कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी हैं। सुलेमान ने अपना टेस्ट भी उसके साथ रखा था। वो एक बार फिर मुस्कुराया। सुलेमान की ड्राइंग वाकई अच्छी नहीं थी। उसकी ड्रॉ की हुई डायग्राम्स में काफ़ी गलतियां थीं, मगर वो फिर भी उसका दिल रखने की खातिर बोला, ये भी अच्छी हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कितनी अच्छी हैं। सुलेमान ने खुद अपना मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। इससे पहले कि वो एक बार फिर सुलेमान की बात की तरदीद करता, वो मजीद कहने लगा, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। मुझे स्केल के बगैर कागज पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। मेरा ख्याल है मुझे तुमसे डायग्राम्स बनानी सीखनी चाहिए। मुझसे? मैं तुम्हें? उसकी बात पर वो मुस्कुराया भी था और कुछ कहना भी चाहता था, मगर लफ्ज ही ना मिल सके। सुलेमान जवाब तलब नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। डायग्राम्स तो डायग्राम्स होती हैं, उन्हें सिखाया कैसे जा सकता है। अब की बार जब मैं प्रैक्टिकल नोटबुक पर डायग्राम्स बनाऊंगा तो तुम भी देख लेना, मैं भी उन्हें वैसे ही ड्रॉ करता हूं जैसे तुम। वो आम से अंदाज में कह रहा था। सुलेमान ने नफी में गर्दन हिलाई। गेम्स भी तो गेम्स होती हैं, मगर हम एक दूसरे को गेम्स भी तो सिखाते हैं। हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं, मगर तुम जल्दी आउट हो जाते हो, जबकि मैं तो इतना अच्छा प्लेयर हूं। इसका मतलब यही है ना कि हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है। मेरा हाथ क्रिकेट बैट को जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है उतना पेंसिल को नहीं, जबकि तुम्हारा हाथ पेंसिल को जबरदस्त तरीके से हैंडल करता है मगर बैट को नहीं। दोनों बातों में फर्क है ना। तो फिर तुम सिखाओगे मुझे डायग्राम्स बनाना? अपनी दलील बयान कर देने के बाद सुलेमान ने एक बार फिर सवाल किया था। उसे इतनी लॉजिकल बातें कहाँ करनी आती थी। अगर आती होती तो शायद वो बैट और पेंसिल को मुमासिल करार देने पर जबरदस्त बहस करता, मगर अब वो दिल ही दिल में सुलेमान की गुफ्तगू को सराहने के अलावा कुछ ना कर सका। साथ ही उसने ये इतराफ भी कर लिया कि वाकई वो क्रिकेट खेलना नहीं जानता। हाँ, सिखाऊंगा, अगर तुम मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओ तब। उसने यकदम ही शर्त आयद की थी। ओके, डन। सुलेमान ने मुस्कुरा कर फौरन उसकी बात मान ली थी। वो भी मुस्कुरा दिया। उसे क्रिकेट खेलने का इतना कोई खास शौक नहीं था, लेकिन चूंकि सुलेमान खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था, इसलिए उसके कहने पर वो भी ब्रेक में खेल लिया करता था। अब जब सुलेमान ने उसे क्रिकेट सिखाने की हामी भर ली थी तो वो एक नई गेम खेलने के शौक में
پرجوش ہو رہا تھا۔ 25-30 منٹ کی بریک میں کوئی کتنا کھیل سکتا تھا یا کسی کو کتنا سکھا سکتا تھا؟ سلیمان کو تو گھر جا کر اپنے کزنز اور محلے سے دوستوں کے ساتھ بھی وہ کھیل لیا کرتا تھا، جبکہ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو اسکول میں ہی اگر انہیں بیٹ مل جاتا تو وہ کھیل لیا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کلاس میں 1-2 بچے ہی بیٹ لاتے تھے، انہیں خود بھی کھیلنا ہوتا تھا۔ ایک بیٹ صرف اس لیے مختص نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سلیمان اسے کرکٹ کے اسرار و رموز سکھا سکے۔ اس کا حل بھی سلیمان نے ہی نکالا۔ اگر تم ایک بیٹ خرید لو تو ہم اپنی مرضی سے کھیل سکیں گے، روز روز کے مانگنے سے تو نجات ملے گی۔ اس نے سلیمان کی بات مان کر بیٹ لانے کی حامی بھر لی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ہاں اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ امی، آپ مجھے ایک بیٹ لا دیں گی؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے اسی روز امی سے فرمائشی درخواست کی تھی۔ اس کے ابو اس وقت اکیڈمی میں مصروف تھے۔ امی نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس قسم کی فرمائش پہلے کہاں کرتا تھا؟ یہ تبدیلی اس میں کب آئی تھی انہیں پتا نہیں چلا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا، یہ بات تو وہ محسوس کر چکی تھیں۔ اس کے کھانے پینے کے معاملات میں نخرے اور سستی بھی پہلے سے کم ہو گئی تھی، مگر ایسی فرمائش وہ اس کے ابو سے پوچھے بغیر پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی بیٹی ابو کی لاڈلی تھی، وہ ہر چیز دھڑلے سے مانگتی تھی، جبکہ ان کا بیٹا کوئی چیز مانگ بھی رہا ہوتا تو ڈرتے ڈرتے۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ ایک دم ہاں بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے انکار کریں یا فی الحال ٹال دیں۔ سلیمان مجھے کرکٹ کھیلنا سکھائے گا، وہ کرکٹ کا بیسٹ پلیئر ہے۔ اس نے انہیں بیٹ لانے کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے شاید بات کو ٹالنے کی غرض سے سوال کیا تھا۔ ٹھیک، ہمیں ابھی سے 9th کلاس کا سلیبس پڑھا رہے ہیں نا، مشکل ہے مگر مجھے نہیں لگتا۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ امی اس کی پڑھائی کے متعلق سوالات کم ہی کرتی تھیں، ایسی ساری باتیں ابو کیا کرتے تھے۔ اس کی امی تو بس اس فکر میں رہتی تھیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے، کھایا پیا کرے اور اپنی عمر کے باقی بچوں کی طرح خوش باش رہا کرے۔ اس کے چہرے پر پھیلے خوشی کے احساس کو دیکھ کر یک دم ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تم سلیمان سے کہو وہ بیٹ لے آئے، میں تو مارکیٹ جا نہیں پاؤں گی، وہ بیٹ لے آئے گا تو تم اس کو ادائیگی کر دینا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ مجھے لا دے۔ امی کے اتنی جلدی مان جانے پر وہ مطمئن ہوا تھا۔ کیا؟ اس کے عقب سے یک دم ہی ابو کی آواز ابھری تھی۔ وہ نہ جانے کب آئے تھے، یہ اسے پتا چل نہ سکا تھا۔ بیٹ، وہ فوراً اپنی دھن میں بول گیا تھا، مگر دل ہی دل میں خوف کے احساس نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بیٹ کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئے تھے، پھر انہوں نے اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جن سے وہ ڈرتا تھا۔ سلیمان مجھے کرکٹ سکھائے گا، اس نے ان کے تاثرات سے خائف ہو کر فوراً کہا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے تیسرا سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب وہ اتنی جلدی نہیں دے پایا تھا۔ میں دراصل، اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ تم اسکول پڑھنے جاتے ہو یا کرکٹ کھیلنے؟ انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ بولو! اس کے خاموش رہنے پر وہ دہاڑ کر بولے۔ پڑھنے، اس نے بے حد عجلت میں جواب دیا۔ وہ اس کے دائیں جانب بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ اس کے چہرے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے جواب دینے کے بعد وہ ذرا سا بھی دور نہیں رہا تھا۔
انہوں نے اس کے کان کو زور سے کھینچا تھا۔ تو پھر جب پڑھنے جاتے ہو تو بیٹھ کا کیا کرنا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کر انہوں نے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی امی کا دل تعصب سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کی بات ٹال کر اسے بچا سکتی تھی، مگر بولو، جواب دو۔ انہوں نے اسے پہلا تھپڑ رسید کیا تھا۔ بہت دن سے غور کر رہا ہوں کہ صاحبزادے کے رنگ ڈھنگ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ پڑھائی میں دھیان کم ہے۔ کتابیں کھولنے کو کہو تو ٹال مٹول سے کام لینے لگتا ہے۔ اب وہ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہوں نے دوسرا اور تیسرا تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ اس کی امی اٹھ کر باہر چل دی تھیں۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر تھپڑوں کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ سکتی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان خرافات سے دور رکھنا ہے خود کو۔ یہ سب کام کرنے کے لیے اسکول نہیں بھیجتا میں تجھے۔ تو میرا بیٹا ہے، ظہیر عباس کا نہیں۔ تجھے بڑے ہو کر عمران خان نہیں بننا۔ تجھے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ اور یہ سلیمان کون ہے؟ بول، بتا، کون ہے؟ بتا، اب مانگے گا بیٹ؟ اب کہے گا بیٹ لا کر دینے کے لیے؟ بتا، بول۔ وہ اسے مسلسل پیٹ رہے تھے۔ نہیں ابو جی، ہائے ابو جی، مت مارے ابو جی۔ وہ مسلسل چلانے اور رونے میں مصروف تھا۔ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ بے حد اکتا کر بالآخر پوچھ لیا۔ پہلا پیریڈ تھا اور نہ جانے کیوں سر اظہر ابھی تک کلاس روم میں نہیں آئے تھے۔ وہ انہیں میتھس کرواتے تھے۔ کامران کو اس کی خاموشی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے روزانہ کی طرح سلیمان کے لیے اپنے ساتھ والے ڈیسک پر جگہ بھی نہیں رکھی تھی۔ ان سب میں جو بھی پہلے آتا تھا وہ اپنے دوست یا دوستوں کے لیے جگہ ضرور رکھ لیتا تھا۔ سلیمان روزانہ لیٹ آتا تھا، سو جگہ رکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اس نے چونکہ آج جگہ نہیں رکھی تھی، اس لیے نافع اس کے ساتھ والے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سلیمان کی درخواست پر نافع نے جگہ چھوڑ دی تھی، کیونکہ سبھی کلاس فیلوز ان کی دوستی سے واقف تھے۔ سلیمان کے بیٹھ جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بیمار ہو کیا؟ اس نے پھر پوچھا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اسی اثنا میں سر اظہر کلاس میں آ گئے تھے۔ وہ ان کے کلاس انچارج تھے۔ رول کلاس کے بعد انہوں نے نوٹ بکس نکالنے کے لیے کہا تھا۔ سلیمان، کل سے آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ سر نے کہا سلیمان سے تھا، مگر منہ اٹھا کر ان کی جانب وہ دیکھنے لگا۔ اگر سر سلیمان کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے تھے تو اس کا مطلب تھا ان تک آرڈرز آ چکے تھے۔ کیوں سر؟ سلیمان نے منہ بسور کر پوچھا۔ اس طرح کی وارننگز تو ان بچوں کو دی جاتی تھیں جو کلاس میں پڑھنے سے زیادہ باتیں کرنے میں وقت گزارتے تھے، جبکہ وہ دونوں تو کبھی ٹیچرز کو شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ہم باتیں نہیں کرتے سر، پھر آپ ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال بھی سلیمان نے ہی پوچھا تھا۔ سر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود مارکر لے کر وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گئے۔ سلیمان کا منہ لٹک گیا تھا۔ سارا پیریڈ اسی طرح گزر گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن پیریڈ آف ہونے کے بعد سر کے کلاس روم سے باہر جاتے ہی سلیمان نے کھل کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ سر اچھا نہیں کر رہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ جب ہم شکایت کا موقع نہیں دیتے تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سلیمان نے یہ کہتے ہوئے اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے پوچھ لیتا تو شاید سر اظہر سے اتنی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ اگلے 3 پیریڈز اسی طرح گزر گئے۔ سلیمان اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ وہ سر اظہر سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا۔ چوتھے پیریڈ کے بعد بریک ہو جاتی تھی اور بریک میں سلیمان کے کہنے پر اس نے باہر جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آج تو ایک عجیب دن چڑھا ہے۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کلاس روم میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا، آؤ باہر چلیں۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے باہر نہیں جانا، تم چلے جاؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔
اس نے اپنا منہ فزکس کی بک میں گھسا رکھا تھا۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، آؤ سر اظہر سے بات کریں کہ وہ ہمیں ساتھ بیٹھنے سے کیوں منع کر رہے ہیں۔ سلیمان نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے باہر نہیں جانا، تم چلے جاؤ۔ اب کی بار اس کے لہجے کی قطعیت نے سلیمان کو حیران کیا تھا۔ وہ برا مان کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ جو بات سلیمان سر اظہر سے پوچھنے گیا تھا وہ بات اسے پہلے ہی پتا تھی۔ کل سے اگر تم کسی سلیمان کے ساتھ بیٹھے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے کانوں میں ایک فقرہ گونجا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کے بعد ابو یقیناً اس کے کلاس انچارج کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے اندازے کی تصدیق نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے یقین پر مثبت سٹیمپ لگی تھی۔ بریک سے کچھ پہلے سلیمان واپس آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھن اور کاٹ تھی۔ اس نے اپنا بیگ اس ڈیسک سے اٹھایا تھا اور خاموشی سے کچھ کہے بنا وہ دوسری رو کے خالی ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن بھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہ آئے تو کلاس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تمہاری اور سلیمان کی لڑائی ہو گئی کیا؟ اس سے بھی کچھ کلاس فیلوز نے پوچھا تھا۔ وہ جواب میں نہیں کہہ کر خاموش ہو جاتا تھا جبکہ سلیمان نے سب کلاس فیلوز کے درمیان کلاس روم میں علل اعلان اس بات کا اعتراف کیا تھا، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے تو ان کا میرے ساتھ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور ویسے بھی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ دوستی رکھنا جسے کوئی گیم نہ کھیلنی آتی ہو، جو فزکس کا ایک نومیریکل یا میتھس کا ایک کوسچن غلط ہو جانے پر بچوں کی طرح روتا ہو، اور جو کسی کے ساتھ اعتماد سے بات نہ کر سکے، دوستی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایسا لڑکا نارمل نہیں ہو سکتا، اور میں کسی ایب نارمل کا دوست بنانا نہیں چاہتا۔ ابو کی مار نے جو دکھ دیا تھا سو دیا تھا، لیکن سلیمان کے الفاظ نے تو اسے ادھموا کر دیا۔ اس کے بعد سے سلیمان نے اسے بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اگر کبھی اس کی جانب دیکھتا بھی تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی کاٹ ہوتی تھی جو اسے توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہی بچہ جو اپنے خول سے باہر آ کر دنیا کے رنگوں کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتا تھا، یک دم پھر سے اپنے خول میں دبک گیا۔ زندگی میں ایک بار پھر صرف کتابیں رہ گئی تھیں۔ یہ صورتحال اسے دن بدن پہلے سے زیادہ چڑچڑا اور زود رنج بنا رہی تھی۔ سلیمان کی وجہ سے جو بچے اس کے قریب آئے تھے وہ بھی اب اسے منہ نہیں لگاتے تھے۔ زندگی پرانی ڈگر پر واپس آ گئی تھی۔ وہ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کرتا جہاں اسے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے کی طرح اس نے اپنا سارا وقت کتابوں کی دنیا میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ ایک حساس ذہن رکھنے کی وجہ سے اسے سب کلاس فیلوز کا رویہ ہرٹ کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے متعلق سوچتا لیکن وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا۔ اس نے خاموشی کو اس قدر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا کہ کسی سے بھی بات کرنا ختم کر دیا۔ کوئی مخاطب کرتا تو بات کا جواب دے دیتا، ورنہ اپنی دنیا میں گم رہتا۔ کلاس فیلوز نت نئے نام رکھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کرتے، کوئی خپتی کہتا، کوئی پروفیسر، مگر وہ سب کو اگنور کرتا رہتا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ مطمئن ظاہر ہے اس کے ابو ہی تھے۔ وہ گھنٹوں اسے کتابوں میں گم خاموش دیکھتے تو مطمئن ہو جاتے۔ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ اہم تھا کہ اس کے ریزلٹس 100% آ رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کا سخت رویہ ان کے بچے کی شخصیت کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے۔ وقت مزید آگے گزرا۔ وہ اب 10th کلاس میں آ گیا تھا۔ شہروز، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی رومانا نے اسے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ شہروز ابھی سو کر اٹھا تھا۔ رات ٹھیک طرح سے نیند نہیں آ سکی تھی، اس لیے ابھی بھی دماغ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور سارے وجود پہ اتنی کسل مندی چھائی تھی کہ بلا وجہ بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ غصہ سا آئے جا رہا تھا۔
اسی لیے بھابھی نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ امی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھیں۔ بھابھی کے سوال پر اس کی جانب پلٹیں اور اس کو دیکھتے ہی وہ بھی پریشان کن لہجے میں بولی تھیں، کیا ہوا شہروز؟ کیسا چہرہ اترا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بھابھی کو پکڑایا تھا اور بے چین سے لہجے میں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ وہ صوفے پر بالکل ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ بخار ہے کیا؟ آنکھیں بھی کیسی سرخ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اسے اس کے سر، ماتھے اور گردن پر باری باری ہاتھ رکھا تھا۔ شہروز کو بخار تھا نہ اس کی طبیعت خراب تھی، مگر ماں کے لمس نے ایسا سکون بخشا تھا کہ اس نے خود کو مزید بیمار ظاہر کرنے کے لیے منہ سا بنا لیا تھا۔ امی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ حالانکہ اس کا بدن گرم نہیں تھا، مگر ماں کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں امی، بس سر میں درد ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا، اس نے تساہل سے کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ وہ دایاں ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگی تھیں۔ کیوں نہیں سو سکے؟ کوئی پریشانی تھی کیا؟ وہ اولاد کے معاملے میں بڑی جلدی فکر مند ہو جانے والی ماں تھیں۔ شہروز نے ان کا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ احساس سکون نصیب ہوا تھا کہ ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی سائنس، کوئی فلسفہ آج تک کوئی ایسی تھیوری اخذ نہیں کر پایا جو ماں اور اولاد کے تعلق کو ٹھیک سے سمجھ سکے اور واضح کر سکے۔ ماں کے لمس سے ایک ایسی منفرد توانائی حاصل ہوتی ہے جو ساری بیزاری کو اپنے اندر جذب کر کے خوشیوں کو 100-200 گنا کر دیتی ہے، اور پریشانیاں صفر ضرب صفر ہو جاتی ہیں، جبکہ آخر میں حاصل جمع کل ملا کے آتا ہے سکون، ڈھیروں سکون۔ امی کی انگلیوں سے ایسی ہی توانائی شہروز کے بالوں میں جذب ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اسے جس سکون کی ضرورت تھی وہ خود بخود اس کے وجود میں اترنے لگا۔ وہ مسکرایا تھا اور امی کو بھی جیسے ایسی ہی ایک توانائی مل گئی تھی۔ وہ مطمئن ہوئی تھیں۔ ماں کے لمس سے جو توانائی اولاد کو ملتی ہے، اولاد کی صرف ایک مسکراہٹ سے ماں کو وہی توانائی 2 سے یا شاید 200 سے ضرب ہو کر ملنے لگتی ہے۔ اولاد کی محبت تو شاید سمجھ میں آ ہی جائے، مگر ماں کی سائنس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ اولاد کے لیے پریشان ہو تب بھی روتی ہے، اور خوش ہو تب بھی اس کی آنکھیں پانیوں سے ہی بھرتی ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو آنٹی، یہ بیمار ہے نہ پریشان ہے، اسے عمر کی یاد ستا رہی ہے۔ آپ ذرا فون ملائیں اسے اور کہیں کہ فوراً گھر واپس آئے، ہمارا بچہ اداس ہے، بھابھی شرارتی انداز میں کہہ رہی تھیں۔ شہروز نے ناک چڑھایا۔ رہنے دیں اسے وہاں ہی جہاں وہ ہے، آپ کو گھر میں سکون برا لگ رہا ہے؟ اس نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی تھی۔ لیں آنٹی، سمجھ میں آ گئی مجھے شہروز کی بیماری، اس کا عمر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اسی لیے بوتھا اتنا سوجا ہوا ہے۔ بھابھی نے بالکل صحیح تشخیص کی تھی۔ شہروز نے آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا، پھر مصنوعی انداز میں لمحہ بھر کے لیے مسکرا کر انہیں دیکھا اور دوبارہ منہ بنا لیا۔ آپ بہت ذہین ہوتی جا رہی ہیں، دھیان رہے، بہروز بھائی کو ذہین عورتوں سے چڑ ہے۔ اس نے انہیں چڑھایا تھا۔ وہ اسی کی بھابھی تھیں، اس کی بات کاٹ کر بولیں، تم بہروز کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو خود ذہین عورتوں سے بڑی چڑ ہے۔ انہوں نے لفظ عورت پہ زور دیا تھا۔ بس اب وہی گھسا پٹا لطیفہ مت سنائیے گا کہ آپ تو ذہین لڑکی ہیں، عورت نہیں۔ ہمیں نہیں آتی ان 150 سال پرانے لطیفوں پہ ہنسی۔ شہروز سابقہ انداز میں بولا تھا۔ اچھا تو پھر بتاؤ تمہیں کون سا لطیفہ سنایا جائے؟ باتیں مت بنائیں اور جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لائیں، بہت سست ہوتی جا رہی ہیں آپ، بہروز بھائی نے بہت سر چڑھا لیا ہے آپ کو۔ جی بادشاہ سلامت۔
آپ کے حکم کا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایسے مت کہا کرو، رومانا بہت اچھی ہے، مگر ہے تو بھابھی نا، برا بھی مان سکتی ہے۔ رومانا کے باہر نکلتے ہی امی نے اسے ٹوکا تھا۔ امی، میرا دل آج بہت جلا ہوا ہے، پلیز آج کوئی اچھی سی بات کریں، آج کوئی نصیحت سننے کا دل نہیں کر رہا۔ امی نے اس کے بالوں میں مزید ملائمت سے انگلیاں چلائی تھیں۔ کیا ہوا ہے شہروز؟ کیا واقعی عمر سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ بھی 2-3 دن سے وہیں تمہاری پھپھو کے گھر ہی جم کر بیٹھا ہوا ہے، شکل نہیں دکھائی اس نے بھی، پہلے تو کبھی اتنے دن نہیں رکا وہ وہاں۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ شہروز نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ امی، میرا وائوا ہے نا کل، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ وہیں رہے، خبردار جو یہاں آیا وقت برباد کرنے کے علاوہ اس جاہل کو اور آتا ہی کیا ہے، وہ چڑ کر بولا تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، پھر گہری سانس لے کر بولیں، کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ امی، شہروز نے آنکھیں کھولیں اور پھر بیزاری سے بولا، جھگڑا نہیں ہوا، بتایا تو ہے آپ کو، بیٹا تمہاری ماں ہوں، مائی پھاتا نہیں ہوں کہ تم آسانی سے بیوقوف بنا لو گے اور تمہاری ماں بن جائے گی۔ وہ اب مصنوعی ناگواری لہجے میں بھر کر بولی تھیں، یا خدا، یہ سب ذہین عورتیں میرے ارد گرد ہی کیوں اکٹھی ہو گئی ہیں؟ یہ تو سخت ناانصافی ہے۔ یا اللہ، ایک ماں دی اور وہ بھی ذہین، اور بائی دا وے، مائی پھاتا کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے کیا؟ کاش آپ مائی پھاتا ہوتی۔ وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے ان کی توجہ اصل بات سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ بکو مت اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے اسے گھرکا تھا۔ امی، جھگڑا نہیں ہوا، بس کبھی کبھی عمر غصہ بہت چڑھا دیتا ہے، اس کی جلد باز اور جذباتی طبیعت بعض اوقات میرے لیے بہت پریشانیاں پیدا کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتا، بالکل ہی ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ اس بات کو چھوڑیں امی، آپ جانتی ہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ جذباتی تو ہے لیکن ضدی نہیں ہے۔ تمہارے چاچو کی سخت طبیعت نے اسے اس طرح کا بنا دیا ہے۔ اس کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن جس بات کو سمجھ لیتا ہے پھر اسے آخری حد تک نبھاتا ہے۔ اچھا بچہ ہے، مجھے تو پسند ہے، میرے لیے تو تم دونوں ایک برابر ہو۔ وہ بردباری سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ شہروز کو ایک بار دل ہی دل میں غصہ آیا۔ چلیں، اس بہانے یہ تو پتہ چلا کہ آپ مجھے بھی پسند کرتی ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا اور دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ باتیں امی اس کے اور عمر کے ہر جھگڑے کی تفصیلات سننے کے بعد کیا ہی کرتی تھی۔ اس کا ذہن پھر الجھنے لگا تھا۔ منگنی ہو جانے کے صرف چند دن بعد ہی اسے اس طرح توڑ دینا کم از کم کوئی شرارت نہیں تھی کہ عمر کو فوراً معاف کر دیا جاتا، مگر آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، اس کا ذہن یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ شہروز کے سیل کی بیپ بج رہی تھی۔ اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں یہ سوچ کر سیل اٹھایا تھا کہ شاید عمر کی کال ہوگی۔ عمر نے اس کو اتنا زج کر دیا تھا کہ وہ اب کچھ دن تک نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، نہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسکرین پر چمکنے والا نمبر دیکھ کر اسے مزید اکتاہٹ ہوئی۔ وہ اس نمبر سے واقف نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کی چند ایک کمیٹیوں کا ممبر بھی تھا۔ اس وقت نہ جانے کس نے کس مقصد کے لیے اس سے رابطہ کیا تھا۔ ہیلو، اس نے بے حد سڑے ہوئے انداز میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری جانب سے نسوانی آواز سن کر وہ یکدم محتاط ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا شہروز آپ؟ وعلیکم السلام، اس نے ذرا توقف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ یہ کون خاتون ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ آواز پہلی دفعہ سن رہا تھا۔
اس سے پہلے اس نے یہ آواز نہیں سنی تھی، یا شاید وہ اس آواز کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ ممی کی کوئی دوست تھیں، نہ ہی اس کی کوئی آنٹی لگ رہی تھیں، مگر وہ جس محبت بھرے انداز میں اس کی خیریت دریافت کر رہی تھیں، یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے جانتی ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے؟ وائوا ہونے والا ہے نا آپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ شہروز یک دم مزید مشکوک ہوا۔ یہ اس کے دوست طلحہ کی ممی ہو سکتی تھیں، جو اپنے بیٹے کے متعلق جاننے کے لیے اسے فون کر رہی ہو سکتی تھیں۔ طلحہ اکثر اپنی ممی سے جھوٹ بول کر شہروز سے یہ فیور لیا کرتا تھا کہ ممی کی کال آئے تو بول دینا کہ میں تمہارے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ مگر یہ طلحہ کی ممی کی آواز نہیں تھی، وہ ان کی آواز سے بخوبی واقف تھا۔ آپ آئے نہیں ہمارے گھر دوبارہ؟ میں امائمہ سے بھی آپ کا ذکر کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں عجیب سا سوز تھا جو سننے والے کو ان کی نرم مزاج طبیعت کا پتہ دیتا تھا۔ شہروز اس آواز کو پہچان چکا تھا، وہ امائمہ کی ممی کی آواز تھی۔ وہ ان سے کئی بار مل چکا تھا، لیکن فون پر آواز سننے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ جی جی آنٹی، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ سر کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی ساری حسیات محتاط سی ہو گئی تھیں۔ وہ اگر عمر کے متعلق بات کرنے والی تھیں تو یہ اس کے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے انہیں کیا وضاحت دینی تھی۔ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ دراصل ہم آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی آنٹی، میں آ جاتا ہوں ابھی، نو ایشوز، شہروز نے دل محسوس کر کہا تھا۔ وہ واقعی عمر کے کسی معاملے میں مزید خوار نہیں ہونا چاہتا تھا، اور امائمہ کی ممی یقیناً اسی متعلق بات کرنا چاہتی تھیں۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی امائمہ اور آفاق صاحب گھر ہیں، آپ 4 بجے تک آ سکتے ہیں؟ ان کے انداز میں عجیب سی التجا تھی۔ شہروز کا دل چاہا کہہ دے، نہیں آنٹی، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نہیں آ سکتا، مگر وہ اتنا بے مروت اور بدتمیز کبھی بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا، جی آنٹی، میں 4 بجے آ جاؤں گا۔ انہوں نے مشکور ہوتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ شہروز کو نئے سرے سے عمر پر غصہ آنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک برا ترین دن ثابت ہونے جا رہا تھا، اور اس کی وجہ اس کا کزن عمر احسان ہی تھا۔